रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, आज हम में से हर फ़र्द ये चाहता है कि माशरा ठीक हो जाए और हर फ़र्द को ये फ़िक्र होती है कि कौम और मुल्क के हालात ठीक करना शुरू कर दे वो। लेकिन ये कैसे होगा? इस्लाह माशरे का काम सबसे पहले जहाँ शुरू होता है वो फ़र्द की अपनी ज़ात है। फ़र्द एक माशरे की एक इकाई है और ये बहुत सारी इकाइयाँ जब मिलकर एक माशरा बनाती हैं, और अगर ये इकाइयाँ दुरुस्त होंगी तो वो माशरा भी दुरुस्त होगा। अगर ये इकाइयाँ दुरुस्त नहीं होंगी तो माशरा भी दुरुस्त नहीं होगा। इस्लाह माशरा यकीनी तौर पर एक अच्छा फरीज़ा है। इस्लाह माशरा हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाह माशरे में फ़र्द की अपनी भी कुछ इनफरादी ज़िम्मेदारियाँ हैं। सबसे पहले फ़र्द को ठीक होना ज़रूरी होगा। इसके लिए मैं एक हिकायत बयान करना चाहता हूँ आपके सामने। एक बच्चा खेल रहा था और उसके वालिद साहब उसके सामने अपने कोई काम शुरू कर रहे थे। मिसाल के तौर पर उनके वालिद साहब कोई लेक्चर तैयार कर रहे थे, अगर वो इंजीनियर हैं तो अपना कोई नक्शा बना रहे थे या कोई भी इस तरह का काम कर रहे थे, और बच्चा थोड़ी देर के बाद अपना खेल छोड़ के वालिद के पास आता है और वालिद को तंग करना शुरू कर देता है। तो वालिद बड़ा परेशान होता है कि कल मैंने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, कल मैंने अपना ये नक्शा पेश करना है, कल मैंने अपना ये लेक्चर डिलीवर करना है, लेकिन बच्चा है कि उसको छोड़ ही नहीं रहा। तो थोड़ी देर में उसके जहन में आया कि क्यों ना बच्चे को मैं किसी काम में इंगेज कर दूं, मशगूल कर दूं। अगर बच्चा मशगूल हो गया तो मैं अपना काम इत्मीनान से कर सकूंगा। पास ही पड़ा हुआ उसके पास एक दुनिया का नक्शा था, जिसको उसने 3, 4, 8, 10, 15 टुकड़े कर दिए, फाड़ के बच्चे को थमा दिया और कहा, बेटा बात सुनो, तुम एक काम करो कि इस नक्शे को जोड़ कर ले आओ। तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि इस नक्शे को अच्छे तरीके से जोड़ के ले आना, लेकिन ख्याल रहे कि नक्शा बिल्कुल ठीक जोड़ा होना चाहिए। जहाँ दरिया अमेज़न ब्राज़ील में बह रहा है उसको तुम पाकिस्तान के अंदर बहता हुआ दिखाना, और जहाँ दरिया सिंध बह रहा है वो पता चला कि दरिया थेम्स तुम उसको बना दो लंदन में बहता हुआ। बच्चा गया और वालिद ने इत्मीनान का सांस लिया। अब वालिद के जहन में ये था कि बच्चा कम से कम घंटे 2 घंटे के लिए ये काम नहीं कर सकेगा, और अगर कर भी लाया तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा उसको, और मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँगा। लेकिन वालिद की हैरत की इंतहा नहीं रही कि जब बच्चा 10 से 15 मिनट में वो नक्शा जोड़ कर ले आया और वालिद की टेबल पर रख दिया। वालिद ने अपना काम छोड़ के हैरान हो गया कि बच्चा इतनी जल्दी इस काम को कैसे कर लिया उसने। और जब उसने देखा तो वाक़ईतन वो नक्शा बिल्कुल सही जोड़ा हुआ था, पूरी दुनिया का नक्शा बिल्कुल ठीक उसके नज़रों के सामने था। उसने अपना काम छोड़ के बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने आखिर इतनी जल्दी इस नक्शे को जोड़ कैसे लिया? तो बच्चे ने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया, और वो मेरे और आपके लिए एक सबक है, एक इबरत है, एक नसीहत है। बच्चे ने कहा, अब्बू, व्हेन यू आर टीयरिंग दिस वर्ल्ड मैप, जब आप इस दुनिया के नक्शे को फाड़ रहे थे तो मैं देख रहा था कि उसके पीछे एक आदमी की तस्वीर बनी हुई है। आदमी की तस्वीर को जोड़ना मेरे इस नज़र में बहुत आसान था। मैंने नाक, कान, चेहरा, आंखें, बाल, गर्दन उसकी जोड़ दी, और अब देखिए अब्बू, आदमी की तस्वीर जुड़ गई, आदमी की तस्वीर बिल्कुल ठीक तरीके से जुड़ गई, तो दुनिया का नक्शा भी ठीक हो गया। वालिद बड़ा खुश हुआ और बच्चे को इनाम भी दिया। लेकिन मैं और आप जो इस पूरी दुनिया को ठीक करने के चक्कर में होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि पूरे दुनिया का माहौल ठीक हो जाए, माशरे में की इस्लाह हो जाए, माशरे में अमन, आश्ती, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें आम हो जाएं। तो उससे पहले उस दुनिया के नक्शे को ठीक करने से पहले आदमी को ठीक होना ज़रूरी है। फ़र्द ठीक होगा तो इस माशरा ठीक होगा, क्योंकि छोटे छोटे अफराद, ये छोटे छोटे यूनिट, ये छोटी छोटी इकाइयाँ ही पूरी माशरा बनती है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, तुम्हारे दिल के अंदर एक ऐसा खून का लौथड़ा है, एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है, जो अगर ठीक हो गया तो पूरा जिस्म ठीक होगा, और अगर वो ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म जो है वो फसाद में मुब्तला होगा, पूरा जिस्म जो है वो ख़राब होगा। और सुन लो, वो ये है दिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल्ब मुबारक की तरफ अपने इशारा करके कहा। तो इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि पूरे माशरे में तब्दीली आए, माशरा अच्छा हो जाए, तो उसके लिए उस फ़र्द को ठीक होना चाहिए जो सेंटर ऑफ दैट यूनिटी है। आप ये समझ लें कि उसकी जो पूरी इकाई है, जो एक यूनिट है उस पूरे माशरे का, उसको ठीक होना चाहिए। उसके लिए हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं।
پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرد اپنے ذاتی کچھ اوصاف میں تبدیلیاں لے کر آئے، کچھ بہتری لے کر آئے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، وہ اپنے خدا سے جو اپنے خالق ہے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ جب خالق سے فرد کا معاملہ ٹھیک ہوگا، جب خالق سے تعلق مضبوط ہوگا تو یقینی طور پر وہ فرد کے اندر تبدیلی آئیں گی اور معاشرہ ایک بہتر انداز میں قائم ہو سکے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خالق کا جو نازل کردہ قرآن ہے اس کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ایک مضبوط تعلق اس قرآن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ احساس ذمہ داری، ہر فرد یہ سوچے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور اس معاشرے کو ٹھیک کرنا میری ذمہ داری ہے۔ مثال ایک دیتا ہوں میں آپ کو، ایک خاندان، ایک فیملی بچوں کے ساتھ کہیں جاتی ہے، ایک پارک میں گھومنے جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ کھانا پینا ہوتا ہے ان کا، اور یقینی طور پر بچے جب کھاتے ہیں کوئی چپس، کوئی جوس، تو یہ پیکٹ اٹھا کر وہ پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر صفائی کرنے والا عملہ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، یہ فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک ریپر، ایک جوس کا ڈبہ، ایک شاپر مل کر ملٹی آپ سمجھ لیں کہ اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ اگر ہر فرد یہ سمجھے کہ صفائی رکھنا میری ذمہ داری ہے، یہ پارکنگ کرنا، کہیں پر کسی بھی جگہ ہم جاتے ہیں بے ہنگم انداز میں پارکنگ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے اور پھر بڑبڑا بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کہ معاشرے کے اندر کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، عجیب معاشرہ بن چکا ہے بے ہنگم طریقے سے۔ اگر یہی معاملہ ویسٹ میں ہوتا تو کتنی جلدی لوگ پکڑے جاتے، وہاں جاتے ساتھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرد کی ایک انفرادی تربیت ہو چکی ہے وہاں پہ، تو ہمیں بھی اپنی انفرادی تربیت کی یہ ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کو ٹھیک ہونا چاہیے تو ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں یہ شعور انفرادی طور پر بھی بیدار کرنا چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی بیدار کرنا چاہیے۔ اور اس کا آغاز جیسے میں نے کہا کہ فرد کی اپنی ذات سے ہوگا اور اس کے بعد اپنے گھر سے ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک جواب دہ ہے۔ Every one of you is responsible. Every one of you is accountable. کہ ایک فرد جو کسی خاندان کا سربراہ ہے اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک فرد کسی ادارے کا سربراہ ہے اس سے اس ادارے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک فرد جو پورے ملک کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹس بنتے چلے جا رہے ہیں، اگر ایک فرد اپنی یہ احتساب کرے، خود احتسابی کرے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، اپنی جواب دہی کا احساس کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت ہر وقت ہو اس کے اندر اس چیز کا جواب دہی کا احساس ہو کہ قیامت کے دن اس نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچانا ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے رکھے، آمین۔ تو لہٰذا یہ ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ معاشرہ درست ہو جائے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پورا ملک درست ہو جائے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ اچھے انداز میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ تو شروع کہاں سے کریں گے؟ شروع اپنی ذات سے کریں گے، شروع اپنے آپ سے کریں گے، اور اپنے آپ سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی پہچان کرے۔ ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے عربی کا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا یقینی طور پر اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو پہچانیے۔ فرد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ میں آپ کو ایک عملی طریقہ بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ ایک جگہ اپنے موبائل، اپنے تعلق، اپنے فون بند کر کے 5 سے 10 منٹ ایک خود احتسابی کا ایک سیشن رکھیں اپنے ساتھ، اپنی خوبیاں ایک کاغذ پر لکھیں اور اپنی خامیاں ایک کاغذ پر لکھیں۔ جو آپ کی خوبیاں ہیں ان میں آپ بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے انفرادی سطح پہ کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ کوئی ایونٹ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ 10 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی اچھی بات بیان کر سکتے ہیں، تو اس میں بہتری لے کر آئیے، اس میں ایکسل پیدا کیجئے، اس میں اسپیشلائزیشن پیدا کیجئے۔ اسی طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ شدت آ گئی ہے، معاشرے کے اندر برداشت نہیں ہے، تو آپ ایک کاغذ پر لکھیے کہ آپ کے اپنے اندر کیا کیا خامیاں ہیں،
آپ یہ لکھیں کہ مجھے سب سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، میرے اندر برداشت نہیں ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں. تو آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو ان کو ٹک کرنا شروع کر دیے. اپنا ایک ہدف بنائیے کہ میں آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں، میں آج سے دھوکہ دینا چھوڑ دیتا ہوں، میں آج سے کیا کہتے ہیں اس کو، کسی کو وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دیتا ہوں. جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے، میں آج سے غصہ کرنا چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے اندر نرمی پیدا کروں گا انشاءاللہ تعالی. جب انسان یہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کرے گا، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اندر کچھ خامیاں ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ اس کو چوری کی عادت پڑ گئی تھی، اس کو شراب نوشی کی عادت پڑ گئی تھی، اور وہ جھوٹ بہت بولتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک کام چھوڑ دو، جھوٹ بولنا. اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا. اور جب اس کی چوری کرنے کا ارادہ ہوا، نیت ہوئی، تو اس نے سوچا کہ کل جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ رات تم نے کیا کیا، اور میں ظاہری بات وعدہ کر چکا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں سچ بولوں گا کہ میں نے چوری کی ہے تو یقینی طور پر میرے اوپر حد جاری ہوگی اور مجھے سزا ملے گی. تو لہٰذا ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس نے وعدہ کیا، اس نے کہا میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کی شراب کی عادت چھوٹ گئی، اس کی چوری کی عادت چھوٹ گئی، اس کے دوسرے معاملات ٹھیک ہو گئے. تو میں اور آپ آج سے طے کر لیں، اپنے سامنے لکھ کر طے کر لیں، زبانی کلامی دعوے نہیں، ہم یہ طے کر لیں کہ معاشرے میں اگر غصہ ختم کرنا ہے، معاشرے میں اگر عدم برداشت کو ختم کرنا ہے، معاشرے میں ایک تنظیم یعنی کہ ڈسپلن لے کر آنا ہے، تو سب سے پہلے میں اپنے اندر ڈسپلن پیدا کروں. میں اپنی موٹر سائیکل، میں اپنی گاڑی اس طرح پارک کروں کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. میرے کو اگر غصہ آ رہا ہے تو میں اس غصے کو پی جاؤں. کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ پوچھا صحابہ سے کہ پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے سے طاقتور کو پچھاڑ دے اکھاڑے کے اندر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پر قابو پا لے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جتنے افراد ٹھیک ہوں گے، پوری امت ٹھیک ہوگی، پورا ملک ٹھیک ہوگا، خاندان ٹھیک ہوگا، میرا شہر ٹھیک ہوگا، میرا محلہ ٹھیک ہوگا، معاشرے میں امن اور آشتی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین.